ہمارے سامنے اگلا سوال جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ ہم عشاء کی 17 رکعت پڑھتے آئے ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ 17 رکعت، دیکھیے یہ بہت بڑی مشکل چیز یہ ہے کہ ایک عالم کا کام ہوتا ہے، مسجد کے امام کا کام ہوتا ہے، واعظ و خطیب کا کام ہوتا ہے کہ لوگ جو عبادت کریں ان کو بتائے کہ ہاں جو تم عبادت کرو کیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے۔ آج انسان کی جان نکل جائے لیکن عشاء پڑھتا 17 رکعت پڑھنا ہی ضروری سمجھتا ہے۔ 1 رکعت کم پڑھ لے تو سمجھتا ہے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ چاہیے علماء کو کہ سمجھائیں بھائی اتنی چیزیں یہ ضروری ہیں، یہ ضروری نہیں ہیں۔ اتنی چیز پڑھ لو گے تو کوئی مشکل نہیں، اگر زیادہ پڑھ لو گے تو ثواب پاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اب آئیے عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں اس کو سمجھے پہلے۔ یہاں عشاء کی 17 رکعت بتائی گئی، 4 سنت پہلے نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ یا مؤکدہ نماز عشاء کے پہلے اللہ اکبر، یہ 4 ہو گئی۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز یاد رکھیے گا دوستو، باتفاق علماء کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے پہلے کوئی سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعد علماء احناف نے نقل کیا حرمین کے لوگ عشاء سے پہلے 4 رکعت نماز کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا اور نہ کبھی پڑھنا انہوں نے دیکھا نہیں، حرمین کے اندر نہیں تھا۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، یہ عشاء کے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پہلی چیز۔ لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ رسول فرماتے بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان 2 اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ اگر آپ عشاء میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت جتنا چاہیں نفل پڑھ لیں نفل کی نیت سے، لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے تو بیٹھنے کے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھ لے۔ اگر ہم نے 4 رکعت دیکھا، گھڑی میں دیکھ لیا 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، وہی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی، نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 4 رکعت کو اس میں اکاؤنٹ نہ کریں، ہمارے ہاں سب ایک ساتھ لکھ دی جاتی ہیں اور پھر بتا دیا کہ ٹوٹل 17 رکعت پڑھنا ہے۔ تو عشاء کے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ نفلی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اور ورنہ مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اقامت ہو گئی تو آپ فرض میں شامل ہو جائیں، اس سنت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں یا 10 رکعتیں جو سنتوں کا پڑھنے کے فضل بیان کی ہے، جس نے اتنی رکعت سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا، اس میں 2 رکعت سنت عشاء ہے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ باتفاق علماء ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ 2 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوڑے، تو یہ ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے 2 رکعت نفل، یہ نفل آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھیں، اور نہیں مرضی ہے تو نہیں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اس کو سنت نہیں بنایا جا سکتا اور نہ اس کو 17 رکعت بنانے کی ضرورت ہے۔ نفل ہے، پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھ لیے، سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وتر کا مسئلہ ہے۔
وطر 3 رکعت ہے، 3 رکعت ہے۔ اب 3 رکعت وطر ہے، چاہے 3 رکعت پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان یوتر بواحدۃ فلیوتر، اگر کوئی ایک ہی رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں 1 رکعت پڑھ لے۔ اگر تم میں سے کوئی من احب ان یوتر بثلاث فلیوتر، اگر کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے 3 رکعت پڑھ لے۔ اگر تم میں سے کوئی 5 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھ لے۔ ہمارے یہاں لا علمی کے بنا پر یا علماء کی لاپرواہی کی بنا پر آدمی سمجھتا ہے کہ نہ تو 3 سے کم ہے وطر اور نہ 3 سے زیادہ ہے۔ یہ دین کو بہت ہی تنگ کر دیا، ایک رسمی چیز ہو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم نے دین کو اپنے اوپر بہت مشکل بنایا، اور علماء کی کوتاہیوں، اپنی جہالت اور علماء کی لاپرواہی کی بنا پر۔ تو کوئی ضروری نہیں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں، وہ ثابت ہے۔ جو ثابت ہے ہم اس کو ثابت ہے، اور جو ثابت ہیں اسی سے ہم آپ کو منع کریں گے۔ تو اگر آپ اس طرح سمجھنا چاہیں کم سے کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 فرض 2 سنت 1 وطر، یہ ہو گئی، یہ ضروری ہے۔ 4 رکعت فرض، 2 رکعت بعد کی سنت موقدہ اور 1 رکعت وطر، یہ تقریباً 7 رکعتیں ہو گئیں۔ انسان فجر اس کی عشاء کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر انسان اس سے زیادہ پڑھ جانا چاہتا ہے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وطر، اس کے بعد بھی اگر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی متاقع کوئی حرج نہیں۔ اہل علم کی بڑی جماعت ہے کہ ہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وہی حیثیت ہے جیسے دن کی وطر جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، تو رات کی نمازوں کی وطر جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہیں، اور وہ بھی 3 رکعت ہے یا 1 رکعت، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی متاقع کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 17 پورا کرنا ہمارے ہاں اتنا ضروری ہے، گاڑی چھوٹ جائے، پلین اٹھ جائے، مسجد کا مؤذن کھڑا رہے دروازہ بند کرنے کے لیے، لیکن جب تک 17 نہیں پورے ہوگی ہم وہاں سے چلنے والے نہیں۔ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا کرے اور دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی راہ بتائے۔